السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی خصلت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ نئی سے نئی بات جاننے کی جستجو میں رہتا ہے، اور نئے سے نئے دوست، عزیز، احباب اپنے حلقے میں شامل کرتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ حلقے میں شامل تو ہوتے ہیں لیکن انتہائی قلیل وقت کے لیے، کیونکہ ان کے مزاج نہیں ملتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ہیلو ہائے تک پھر وہ تعلق رہتا ہے، یعنی کہ تعارف، وہ تعارفی دوست کہہ لیں ان کو، بس وہ ہی رہتے ہیں۔ کیوں کہ ایک دوسرے کے وہ تو نہ کبھی کام آتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس طرح کا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں بات یہ کرنے جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اور حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، پھر بھی لوگ حق پر نہیں چلتے، صراط مستقیم والا راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ حیرانگی ضرور ہوتی ہے۔ وجہ وہی جو آج سے صدیوں پرانی بات ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد اسی روش پہ تھے، ہمارے باپ دادا اسی دین پہ تھے، تو یہ باتیں کہہ کے گزشتہ زمانے کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ہر زمانے میں ہر نبی اور پیغمبر کی مخالفت کی اور ڈٹ کر کی، لیکن اللہ نے جن کا ساتھ دیا تو وہی سرخرو ہوئے۔ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود وہ کامیاب ہوئے۔ آپ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حق سچ کی طرف بلایا تو ساری پبلک ان کے خلاف تھی، ان کے والد بھی ان کے خلاف تھے۔ ان کو جب آگ میں جھونکا گیا تو وہ گلے گلزار بن گئی، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون نے جس طرح قتل عام کیا بنی اسرائیل کا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ شاید وہ حق کی طرف پلٹ آئے، جاؤ اس کو جا کے متنبع کرو، لیکن اس نے بھی اپنی روش نہ بدلی، اور اس کی پاداش میں بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور اس فرعون کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
ہاتھی والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے قرآن پاک میں کہ ابرا کس طرح سے وہ چڑھائی کرنے خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا، لیکن اللہ نے کس طرح اس وقت کے مومنین کی مدد کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے ابابیل کے ذریعے سے اس کو نیست و نابود کر دیا، اور سورہ فیل میں اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر آدمی نے آپ کو امین، صادق اور امین مانا اور جانا، اور یہ بھی جانا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ آپ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کبھی غلط بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات تب بھی ان کی روش کو نہ بدل پائی کہ جی ہمارے باپ دادا جس دین پہ تھے ہم تو اس کو نہیں چھوڑنے والے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین وہی حق اور سچ پر تھے بقول ان کے، لیکن وہ یہ سب کچھ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سچا ہے اور یہ بات جو کرتے ہیں وہ بھی حق اور سچ ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی انتہا تھی کہ وہ حق کو نہیں مان رہے۔ بالکل وہی حالات آج ہیں کہ قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سب کچھ زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم آج بھی اپنے آباء و اجداد اور اپنے والدین کی غلط روش کو اپنائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جب تک ہم نے اپنی روش کو نہ بدلا، جب تک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنا شروع نہ کیا، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم دنیا کے غلام بنے بیٹھے ہیں اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر۔ جب ہم اللہ کی غلامی کو اپنا لیں گے تو دنیا آپ کی غلام بن جائے گی۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہوگی۔ میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کی مدد نہ کرے، اگر اللہ آپ کی مدد کرنا چاہے تو پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گی، لیکن اگر اللہ ہی آپ کی مدد نہ کرے تو پھر بتاؤ، غور کرو، سوچو کہ تمہاری کون مدد کرے گا؟ کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے؟ آپ اپنے روزمرہ گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں بیماریوں کے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کئی لوگ ایسی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں اور بلکتے بلکتے اس دنیا جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ جو کہ موت کے وقت تک کے لیے کھلا ہے اس کی طرف، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے ہم مختلف آزمائشوں میں بھی پڑے رہیں گے، مختلف بیماریوں اور تکلیفوں سے بھی دوچار ہوتے رہیں گے، اور ہمارے حالات میں
تغیر و تبدیلی آتی ہی رہے گی اور ہم ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا یقیناً اس کے بعد اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے یہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں، واضح طور پہ آپ کو قدم قدم پر جگہ بجگہ بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جس نے اللہ سے دوستی لگا لی، جس نے اللہ کو اپنا لیا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لیا، وہ لوگ ہی ہمیشہ کامیاب ٹھہرے اور وہی لوگ ہمیشہ کامیاب رہے اور رہیں گے جو اللہ کی روش پر چلتے ہیں، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور باقی سب ناکام ہیں اور ناکامی ان کے مقدر ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ عیاشی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن کو ٹائم دیا کریں۔ بے شک چند ایک ورق ہی پڑھ لیا کریں، ایک صفحہ ہی پڑھ لیا کریں، چند آیات ہی پڑھ لیا کریں، ترجمہ تشریح کے ساتھ غور و فکر کریں۔ یقین میرا اللہ اس دنیا میں بھی آپ کو سرخرو کرے گا، اور آخرت تو پھر آپ ہی کی ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے میرے دوست بنے ہوئے ہیں فیس بک پہ، لیکن 77 بندے، صرف 77 ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے۔ کیا حق اور سچ کی بات کہنے والوں کی بات سننا اور ان کی طرف سے جو پیغام ملتا ہے اس کو ہوا میں اڑا دینا، یہ مومنوں کا شیوا تو نہیں ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ کے دل چاہے تو سبسکرائب کر لینا اور گھنٹی کا بٹن دبا دینا، تاکہ جب بھی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو اس کی اطلاع مل جائے۔ امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر ضرور غور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔